العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحترز بقوله غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النكرة إلى مسفغ من المسفغات المذكورة، ومنه قولهم مررت بماء قعدة رجل، وقولهم عليه 100 بيضا، وأجاز سويه فيها رجل قائما، وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما. وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. واحترز بقوله غالبا، اس سے پہلے شعر میں یہ بتایا ہے کہ ذوالحال غالباً معرفہ ہوتا ہے، اور اگر نکرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ امور مشروط ہیں، وہ پائے جائیں تب نکرہ بھی ذوالحال بن سکتا ہے. لیکن اس میں کہا تھا کہ ذوالحال معرفہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ کبھی کبھی نہیں ہوتا بلا شرط کی. تو اسی کو یہاں 2-3 مثالیں دے کر کے بتا رہے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں پائی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ذوالحال نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. واحترز بقوله غالباً، اور اپنے قول غالباً سے احتراز کیا ہے. مما قل مجیء الحال، مما قل مجیء ذی الحال فیہ من النکرہ، ان مثالوں سے جس میں ذوالحال کا آنا نکرہ کے ساتھ قلیل ہے. بلا مسوغ، بغیر جواز کے، من المسوغات المذکورۃ، مذکورہ امور مشروطہ میں سے، مذکورہ جواز میں سے. ومنہ قولہم، اور اسی سے ان کا قول ہے مررت بماء قعدة رجل، میں اتنے پانی کے پاس سے گزرا جو آدمی کے بیٹھنے کی مقدار میں تھا. یعنی میں گزرا تو اتنا پانی تھا، تو اس میں سے میں گزر گیا. اندر سے گزرا یا بازو سے گزرا، لیکن بتا رہا ہے کہ وہ پانی کتنا تھا. آدمی بیٹھتا ہے تو جتنی مقدار ہوتی ہے اتنی مقدار کا پانی تھا. تو ماء یہ ذوالحال ہے جو نکرہ ہے، اور قعدۃ رجل یہ حال ہے. قعدۃ رجل یہ حال ہے. اب قعدۃ رجل اگر حال کی بات کر رہے ہیں تو حال تو یہ معرفہ ہے. پتہ چلا مجیء الحال من النکرۃ، نہ تو حال کی بات ہوگی کہ نکرہ ہو، کیونکہ وہ ماء حال تو بنے گا نہیں. قعدۃ رجل یہ حال بنے گا، تو یہ نکرہ ہے نہیں معرفہ ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں الحال مس پرنٹ ہے، غلط پرنٹ ہو گیا ہے، زی چھٹ گیا ہے. وقولہم، اور عربوں کا قول علیہ 100 بیضا، اس کے ذمے 100 ہیں انڈے. بیضا 100 انڈے. تو 100، اور اس کو بیضن پڑھیں تو بیضتن کی جمع بیضن، انڈے. علیہ اس کے ذمے ہے 100، تو 100 یہ ذوالحال ہے، اور بیضن یہ نکرہ ہے، حال ہے. وَأَجَازَ سِيبْوَيْهِ فِيهَا رَجُلٌ قَائِمًا، اور امام سیبویہ نے جائز قرار دیا ہے یہ مثال
کہ گھر میں ایک آدمی ہے اس حال میں کہ کھڑا ہے، تو رجل ذوالحال نکرہ اور قائمن یہ حال ہے۔ وفی الحدیث، اور حدیث شریف میں ہے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی بیٹھ کر۔ صلی بالناس اگر ہو تو پتہ چلے گا کہ امامت کے معنی میں ہے، الناس اور اس پہ با ہے، تو صلی بالناس کا مطلب امامت کرنا، یہاں پہ ہے نہیں، اور آپ نے زندگی بھر میں امامت ہی کرایا ہے، لہذا یہ امامت ہی کے معنی میں ہے، کیونکہ آگے اور بھی جملہ آ رہا ہے وَصَلَّى وَرَاءَهُ رِجَالٌ قِيَامًا، اور آپ کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی کھڑے ہونے کی حالت میں، کیونکہ پوری حدیث یہاں تک ہے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا وصلی وراءه رجال قیاما، یہ صلی بالناس صلی بالصحابۃ وصلی وراءه رجال، یہ رجال ذوالحال ہے جو نکرہ ہے، اور قیاما حال ہے، یہاں پہ رجال نکرہ، رجل نکرہ، میت نکرہ، ماء نکرہ، ذوالحال، اور یہاں پہ کوئی مصور نہیں، تو غالباً سے پتہ چلا کہ بلا مصور کے بھی کبھی کبھی نکرہ ذوالحال بنتا ہے۔ یہاں جا کر کے جو شعر پیش کیا تھا قاعدے کے لیے، وہ اس شعر کی وضاحت مکمل ہو گئی، تشریح مکمل ہو گئی۔ اب نیا شعر پیش کر رہے ہیں وَسَبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّ قَدْ أَبَوْا وَلَا أَمْنَعْهُ فَقَدْ وَرَدْ، اور حال کا مقدم ہونا کسی حرف کے ساتھ جسے زیر دیا گیا ہو، انکار کیا ہے نحویوں نے، اور میں اس سے منع نہیں کرتا ہوں۔ فقد ورد، تو یقیناً ایسا وارد ہوا ہے۔ اب اس شعر کی نثر میں تشریح ہے مذہب جمہور النحویین، جمہور نحویوں کا مذہب یہ ہے انہ لا یجوز تقدیم الحال علی صاحبها، کہ جائز نہیں ہے حال کو مقدم کرنا ذوالحال پر، علی صاحبها صاحب حال یعنی ذوالحال پر، المجرور بحرف جر، ایسا ذوالحال جو حرف جر کے ساتھ مجرور ہو، جو مجرور بحرف جر ہو۔ فلا تقولوا، تو تم نہیں کہو گے مررت بہند جالستن، مررت جالستن بہند، تو تم نہیں کہو گے اس مثال میں، مررت بہند جالستن والی مثال میں اس طرح مررت جالستن بہند، ایسے نہیں کہو گے۔ ہندن یہ مؤنث نام ہے، ذوالحال ہے، جالستن حال ہے، تو یہ ہندن مجرور ہے بہندن، تو اب یہ ذوالحال اس طرح ہو جار مجرور، تو اس سے پہلے حال لے آئے جالستن بہند، ذوالحال مجرور سے پہلے حال آ جائے، تو ایسا کہنا صحیح نہیں۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے وَسَبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّ، اور حال کا مقدم ہونا اس ذوالحال پر جو حرف جر کے ساتھ ہو، بحرف جر، جو حرف کے ساتھ زیر دیا گیا۔ قد ابو، نحویوں نے اس کا انکار کیا، لیکن مصنف کہتے ہیں الفیہ کے مصنف ولا امنعہ، میں اس کو منع نہیں کرتا، یعنی ان کے نزدیک جائز ہے۔ فقد ورد، کیوں منع نہیں کرتے آپ؟ پر شعر وغیرہ میں اور عربوں کے امثلہ میں اس طرح کا آیا ہوا ہے استعمال، فقد ورد تو وارد ہوا ہے۔ وذهب الفارسی،
وابن قیسان وابن برہان الى جواز ذلك. فارسی نحوی رحمت اللہ علیہ نے، ابن قیسان نے اور ابن برہان نے اس کے جواز کی رائے دی ہے. ذہب الی گئے ہیں یعنی مذہب اختیار کیا ہے، رائے دیا ہے، اس کے جواز کی طرف گئے ہیں. یہ تین لوگوں کا نام ہے. وَتَابَعَهُمْ الْمُصَنِّفُ، اور مصنف رحمت اللہ علیہ نے ان تینوں کی، الفارسی، ابن قیسان اور ابن برہان، ان تینوں کی اتباع کی ہے. کیوں اتباع کی ہے؟ لِوُرُودِ السَّمَاعِ بِذَلِكَ، اس کے ساتھ سماع کے وارد ہونے کی وجہ سے. سماع یعنی اشعار کا سننا، عربوں کی مثالوں کا سننا. لِسَمَاعِ لِعُرُودِ سماع الاشعار لِعُرُودِ سماع الامثلة العربیہ، عربوں نے مثال میں بولا ہے. لِورود السماع بذلك، اس کے ساتھ سماع کے وارد ہونے کی وجہ سے. سماع سین پہ زبر ہے، لیکن بہت بڑے بڑے مولانا بھی سماع بولتے ہیں. سماع سین کے نیچے زیر، لیکن لغت میں کہیں بھی سماع نہیں ہے. آپ بھی تلاش کر لیجئے گا، ملے تو بتائیے. ہر سال میں کہتا ہوں کلاس میں کہ آپ بھی تلاش کرو، ہو سکتا ہے مل جائے تو میں بھی اپنے قول سے رجوع کر لوں گا. کیونکہ اتنے بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں کہ یہ شک ہونے لگتا ہے کہ ہوگا کہیں. لِورُودِ السَّمَاعِ بِذَلِكَ، اس کے ساتھ سماع کے وارد ہونے کی وجہ سے. وَمِنْهُ قَوْلُهُ، اور اسی کی مثال میں سے شاعر کا یہ قول ہے. لَإِنْ كَانَ يَرْدُ الْمَاءِ هَيْمَانَ صَادِيًا إِلَيَّ حَبِيبًا إِنَّهَا لَحَبِيبُ. فَهَيْمَانَ وَصَادِيًا حَالَانِ من الضمير المجرور بإلى وهو الياء. وقوله فإن تك أذواد أصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي. ففرغا حال من قتل، فأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز، نحو جاء ضاحكا زيد وضربت مجردة ہندا. لئن كان يرد الماء، اس میں دیکھیے زیر زبر کیا ہے شعر میں. لئن كان برد الماء، لئن كان برد الماء حيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. اگر پانی کے پاس آنے والے حیران و پریشان پیاس کی حالت میں آتے میرے پاس حبیباً محبوب ہونے کی حالت میں، تو انہا لحبیب، تو بے شک اس طرح ان کا قافلہ محبوب ہے، اس طرح ان کا قافلہ محبوب ہے. لئن کان برد الماء، برید کے معنی قافلہ، آنے والا، خطوط لے جانے والا. برد المائی اور برد المائی، بردن ہو تو واحد مراد ہوگا. تو یہاں پر حیمان صادیا الی حبیبا، فحیمان صادیا، یہ کہہ رہے کہ حیمان اور صادیا یہ دونوں حال ہیں من الضمیر المجرور بإلی، الی، الی کے ذریعے جو یا ہے متکلم، اسی ضمیر سے یہ حال ہے.
وهو الیا، اور وہ یا ہے. یعنی الیہ میں یہ یا متکلم یہ ذوالحال ہے، اور حیمانہ اور صادین یہ کیا ہے؟ حال ہے. کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اگر پانی کے طلب کرنے والے قافلے آئیں اس حال میں کہ میں بھی پریشان اور پیاسا ہوں، تو حبیباً وہ محبوب ہوں گے. انہا لحبیب، کیونکہ اس طرح ان کی آمد محبوب ہے. میں بھی پیاسا، وہ بھی پیاسے، تو میری حالت میں وہ بھی ہیں، تو دونوں کی حالت یکساں ہے. تو ان کو بھی پانی کی ضرورت، مجھ کو بھی پانی کی ضرورت ہے. پانی پینے میں ہم اور وہ دونوں اسی طرح کی کیفیت محسوس کریں گے جو شدت پیاس کے وقت کوئی بھی پیاسا محسوس کرتا ہے. تو یہاں پہ یہی دیکھنا، الیہ یا متکلم ہے، یہ ذوالحال ہے. حیمان صادین یہ حال ہے. تو عروض السماع بذالک، یہاں پر جار مجرور الیہ ذوالحال ہے، اور جس سے پہلے حیمان صادین یہ مقدم ہے. وسبق حال، جو کہا تھا کہ حال کا مقدم ہونا، ما بحرف جر، ایسے ذوالحال پر مقدم ہونا جو حرف جر کے ساتھ ہو. تو کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے، لیکن لا امنعہ، میں منع نہیں کرتا ہوں. اور بہت سارے لوگ جواز کی طرف گئے ہیں. تو یہ فارسی ابن کیسان، ابن برہان، یہ سب جواز کی طرف گئے ہیں، اور الفیہ کے مصنف بھی جواز کی طرف گئے ہیں، اور یہ شعر دلیل ہے. فَإِن تَكُ أَذْوَادُ أَصِبْنَ وَنِسْوَةٌ فَلَنْ يَذْهَبُوا فَرْغًا بِقَتْلِ حِبَالِي. تو اگر کچھ ٹکڑیاں، جماعتیں درست ہوں اور عورتیں، فَلَنْ يَذْهَبُوا، تو یہ نہیں جائیں گے ہرگز خالی بقتل حبالی، بقتل حبالی، محبت کی رسیوں کو ختم کر کے، محبت کی رسیوں کو قتل کر کے، یعنی محبت کے رشتوں کو ختم کر کے، قتل کر کے. فَإِن تَكُ أَذْوَادٌ، اگر کچھ لوگوں کی جماعتیں اور عورتوں کی جماعتیں یہ درستگی پہ ہوں اور صحیح بات کہیں، تو اور لوگوں کی جو جماعتیں ہیں وہ اپنا مقصود پائیں گی. جماعتیں فرغن، خالی ہاتھ نہیں جائیں گی، ان سے بھی لوگ محبت کرنے لگیں گے، اور ان سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے رشتہ جوڑ لیں گے. لہذا محبت کی رسی کو کاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ درستگی پہ نہ ہو. اگر درستگی پہ ہے تو محبت کی رسی محفوظ رہے گی، اور درستگی پہ نہیں ہے تو محبت کی رسی ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. فَلَنْ يَذْهَبُوا فَرْغًا بِقَتْلِ حِبَالِي، تو فرغن جو ہے یہ حال ہے، اور قتل حبالی اس حال میں یہ ذوالحال ہے. قتل حبالی تو مضاف الیہ بھی ہے، معرفہ ہے، اس کے ساتھ با حرف جر ہے، تو جار مجرور ہے. تو جار مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ذوالحال ہے جو مؤخر ہے، اور فرغن یہ حال ہے جو مقدم ہے. اسی کو یہاں پر بیان کرنا ہے کہ ذوالحال اگر جار مجرور ہو تو حال اس پر مقدم نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک مقدم ہو سکتا ہے، جس میں فارسی ابن کیسان اور ابن برہان اور محمد یعنی الفیہ کے مصنف ہیں. وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَى صَاحِبِهَا الْمَرْفُوعِ وَالْمَنْصُوبِ فَجَائِزٌ، رہی بات حال کا مقدم ہونا ذوالحال پر
جو مرفوع اور منصوب ہو تو یہ جائز ہے، تو یہ جائز ہے. نحو جاء زید ضاحکا، جیسے یہ مثال زید آیا ہنستے ہوئے، تو زید پر ضاحک مقدم ہے جو حال ہے، اور زید ذوالحال ہے تو ذوالحال مرفوع ہے تو مرفوع پہ مقدم کر سکتے ہیں. وضربت مجردۃ ہندا، اور میں نے ہندا کی خالی بدن، خالی کپڑا، ننگے بدن پٹائی کی جرم کی وجہ سے. مجردتن یہ ذوالحال ہے، یہ حال ہے، اور ہندن ذوالحال ہے، ذوالحال منصوب ہے تو منصوب پر حال مقدم ہے. زید مرفوع پر حال مقدم ہے تو مرفوع اور منصوب پر تو حال بالاتفاق مقدم ہو سکتا ہے، لیکن مجرور پر حال کا مقدم ہونا مختلف فی. بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.